علامہ مفتی صاحب کی ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہو رہی ہیں ان کے متعلق چند سوالات ہیں، اب غور فرمائے اور ان کا جواب دیں۔ سوال نمبر 1، ہری کیرتن۔ ہری کیرتن کے مجمع میں یعنی احتجام میں جانا کیسا ہے، اور ہری کیرتن گانے والے کو انعام دینا کیسا ہے؟ پہلے آپ یہ سنیں کہ ہری کیرتن کسے کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، سوال بہت اچھا ہے، ہمارے معاشرے کے متعلق ہے۔ ہری کیرتن کہتے ہیں جس مجمع میں رام اور کرشن کا جیکار کیا جاتا ہے، اسی کو ہری کیرتن کہا جاتا ہے، بلفظ ذکر احتجام کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو دیکھیں، ایسے محفل میں جانے کے متعلق حضور شریف الامجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی شارح بخاری میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، ایسا شخص فاسق فاجر مستحق عذاب نار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی محفل میں، ایسے مجمع میں ہرگز نہ جائے، اور جو اس ہری کیرتن میں گانے والے کو انعام دیتا ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں ایسا شخص کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ میرے عزیزو، کیونکہ اس نے اس کفریہ کلام کو پسند کیا، اس کے پسند کرنے کے بعد اسے انعام سے نوازا۔ کفر کو پسند کرنا یا کفر کو پسند کرنے والا کافر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود روکے، اپنے گھر والوں کو ایسے معاملات سے روکے۔ میرے عزیزو، میں نے جمعہ میں آپ حضرات سے کہا بھی تھا کہ سب کوئی اپنے گھر والوں کے نگہبان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حاکم بنا کر ہی بھیجا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ یاد رکھیں، آپ اپنے گھر والوں کو روکیں کہ ایسے برے کام میں ہرگز نہ جائے۔ مفتی صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ چھٹ پوجا کرنا اور کروانا کیسا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ چھٹ پوجا، پھر آپ دیکھیں چھٹ پوجا جو ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی پوجا کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرو۔ لا تدعو من دون اللہ، دوسری جگہ فرماتا ہے لا تدعو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو، کسی کی پوجا نہ کرو۔ رہی بات جو شخص چھٹ پوجا کرتا ہے یا کرواتا ہے، کیونکہ کفر کرنا بھی کفر ہے اور کروانا بھی کفر ہے، تو ایسا شخص کافر و مشرک ہے۔ اس کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کرے۔ اگر وہ شخص تجدید ایمان یا تجدید نکاح نہیں کرتا ہے، نئی طور سے ایمان نہیں لاتا ہے یا نئی نکاح نہیں کرتا ہے، تو اس شخص سے بول چال بند کر دیا جائے۔ اب اگر وہ شخص اسی حالت میں مر جائے، اس میں اسی کفر و شرک کی حالت میں مر جائے، تو نہ اسے غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا، بلکہ اسے ایک بڑا گھٹ کر کے دبا دیا جائے گا۔ بہت اچھا جواب ہے، ماشاءاللہ۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بسوری پوجا کرنا کیسا ہے؟ بسوری پوجنا کیسا ہے نا؟ دیکھیے غیر مسلموں کا، ہندوؤں کا ایک دیوتا ہے جسے بسوری کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر جانتے ہیں کیا اسے بسوری کہا جاتا ہے۔
پھر وہی سوال ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا درست نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو پوجنا یہ شرک ہے. میرے عزیزوں یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تدعون الا اللہ. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرو. لا تدعو من دون اللہ. یہی بات ہے وہی اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرو. میرے عزیزوں جو شخص بسوری پوجتا ہے وہ شخص کافر و مشرک ہے. اگر وہ شخص اسے چاہیے کہ تجدید ایمان تجدید نکاح کرے. اب اگر وہ تجدید ایمان یا نئے طور پر ایمان نہیں لاتا ہے نئے طور پر نکاح نہیں کرتا ہے اگر چاہے تو نکاح کرنے تو جانے دیجیے لیکن تجدید ایمان کرے. اب اگر وہ شخص تجدید ایمان نہیں کرتا تو معاشرے کے لوگوں کو چاہیے کہ اسے بھول چال بند کر دے. اب اگر وہ شخص یا عورت اسی حالت میں مر جائے تو نہ اسے غسل دیا جائے گا نہ اسے کفن دیا جائے گا نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا بلکہ ایسے اسے چھوڑ دیا جائے کسی غیر مسلموں کے حوالے کر دے. جب وہ لاش سڑنے لگے تو اس کو اپنے بچاؤ کے لیے گھسیٹ کر کسی اور گڈھا کھود کر کے دبا دیا جائے. ایسے لوگوں کا اسلامی معاشرے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ایک سوال یہ ہے یہ تو پوچھنے والی بات ہے اب گانے والی بات کیسی رہے گی. بسوری گیت گاتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے. اب رہی بات دیکھیے خفیہ کلام کہنا بھی کفر ہے. یہی بات جو خفیہ الفاظ بکتا ہے تو اس پر کفر کا ہی حکم عائد ہوگا. مفتی صاحب کی چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مرد عورت اپنے گھر مردی پوجا کرے اس پر کیا حکم شرع عائد ہوگا. اگر کوئی مرد عورت مورتی پوجا کرے اپنے گھروں میں یعنی چھوٹا سا یا بڑا سا کوئی مورتی لے آئے اپنے گھروں میں رکھ کر کے اس کو پوجا کرے. میرے عزیزوں مذکورہ سوال کی طرح بھی یہی سوال ہے. اگر کوئی مرد عورت مورتی پوجا کرتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پوجا کرنا شرک ہے. وہ سب کافر و مشرک ہے. اب اگر وہ اسے چاہیے کہ مورتی پوجا ترک کر دے فوراً تجدید ایمان تجدید نکاح کرے اگر شادی شدہ ہو تو. اب اگر وہ شخص تجدید ایمان نہیں کرتا ہے نئے طور پر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوتا ہے تو اس شخص سے بول چال بند کر دے اس کو بائیکاٹ کر دیا جائے. اب اگر وہ شخص اسی حالت میں مر جائے جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو پہلے کہا اس پر بھی یہی حکم عائد ہوگا. کشکا یعنی ٹیکا لگانا کیسا. دیکھیے کشکا لگانا یعنی ٹیکا لگانا اپنے سروں میں یہ ہندوؤں کا مذہبی شعار ہے. مذہبی شعار کسے کہتے ہیں کہ وہ اس مذہب میں عبادت مانی جاتی ہے یا وہ اس مذہب کی علامت ہو. دیکھیے کوئی بھی انسان کشکا لگاتا ہے یا ٹیکا لگاتا ہے تو انسان دور سے اسے جان جاتا ہے یہ غیر مسلم ہے مسلمان نہیں ہے. لہذا کشکا لگانا کفر ہے. سوال نمبر 6 راکھی باندھنا یا بندھوانا کیسا ہے. جو ایسے افعال کا مرتکب ہو اس پر کیا حکم شرع عائد ہوگا. دیکھیے راکھی باندھنا یہ قومی شعار ہے. اس کسی بھی مذہب میں یعنی غیر مسلموں کے یہاں اسے عبادت نہیں مانی جاتی. یہ قومی شعار ہے. لہذا راکھی باندھنا یا بندھوانا یہ اشدھرا گناہ کبیرہ ہے. ایسا شخص فاسق فاجر مرتکب عذاب نار ہے. مفتی صاحب کی بنا 7واں سوال ہمارے معاشرے میں لوگ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے نام پر دودھ کیلا وغیرہ پانی میں بہاتے ہیں تاکہ پانی سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو. کیا ایسا کرنا درست ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نقصان پہنچانا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت پہ ہے. ٹھیک نفع نقصان پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت پہ ہے. 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو ابھی بحیات ہیں
ایسے تو تمام انبیاء کرام بحیات ہیں جس کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت الیاس علیہ السلام نے آب حیات پی لیا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو خشکی کی حکمرانی عطا فرمایا ہے، اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کو سمندر یعنی پانی کی حکمرانی عطا فرمایا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم لوگ جو ہماری ماں اور بہنیں کیلا دودھ وغیرہ پانی میں لیا کے پھینکتے ہیں، اس کے متعلق اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، اسراف یعنی برباد نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اب اگر آپ چاہیں حضرت خضر علیہ السلام کے نام پر پانی میں لے جا کر کے کیلا دودھ نہ پھینکے، بلکہ اپنے گھر میں حضرت خضر علیہ السلام کے نام پر فاتحہ کرے، میلاد کرے۔ میرے عزیزوں ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بات ہمیں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم قوم حاضرین کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ سب کوئی مل کے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ہاں